جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے والے۔ ابو جعفر منصور کی کوئی بحث ہو رہی تھی اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس نے کہا میری بات تو نہیں مانے گی، کسی بزرگ کو، کسی عالم کو، کسی شیخ الحدیث کو بلاتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو بیوی حرہ نے کہا، اس نے کہا ہاں، پر جسے بلانا ہے منتخب میں کروں گی۔ ابو جعفر منصور نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ کس بزرگ کا فیصلہ مانو گی؟ بیوی نے کہا میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فیصلہ مانوں گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا گیا، بادشاہ کے دربار میں آپ حاضر ہیں، تشریف لے گئے ہیں۔ بادشاہ کی بیوی پردے کے پیچھے ہے، بادشاہ بیٹھا ہے اور امام اعظم تشریف فرما ہے۔ بادشاہ نے کہا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے، یہ بتائیں اسلام میں مرد کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا 4۔ بیک وقت 4 نکاح جائز ہیں، ایک وقت میں 4 بیویاں مرد اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ جب آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا تو بادشاہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا، سن رہی ہو؟ جن کا نام تو نے لیا تھا انہوں نے مسئلہ بتا دیا ہے، 4 نکاح مرد کر سکتا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا بھی ابھی آدھا مسئلہ ہوا ہے، پورا نہیں ہوا، پورا مسئلہ سن لو۔ ابو جعفر منصور نے کہا پورا مسئلہ بیان فرمائے۔ فرمایا یہ 4 کی اجازت اسے ہے جو انصاف کرنے والا ہو، جو انصاف نہیں کر سکتا، جو ظلم کرنے والا ہے، جو بیلنس نہیں رکھ سکتا، جو اعتدال نہیں رکھ سکتا، جو ہر بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، اگر وہ دوسرا نکاح کرتا ہے تو گناہگار ہوگا، اگر وہ دوسرا نکاح کرتا ہے تو گناہگار ہوگا۔ بالعموم ہم کہتے ہیں نکاح کرنا سنت ہے، پر ہر حال میں نکاح کرنا سنت نہیں، کبھی واجب ہے، کبھی سنت ہے، اور کبھی ممنوع ہے، حرام ہے نکاح کرنا۔ جو آدمی نکاح کے حقوق ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے نکاح کرنا منع ہے۔ جب امام اعظم نے پورا مسئلہ بیان کیا بادشاہ نے سر جھکا لیا، خاموش ہو گیا۔ امام اعظم اٹھ کے تشریف لے آئے، بادشاہ کے سامنے پورا دین بیان کیا۔ آج کل بعض لوگ آدھا ہی مسئلہ سنتے ہیں، بھی 4 جائز ہیں، 4 جائز ہیں، ہر حال میں 4 جائز ہیں؟ نہیں جائز۔ امام اعظم گھر تشریف لے آئے، شاگرد بیٹھے ہیں، آپ سبق پڑھا رہے ہیں۔ بادشاہ کی بیوی نے 50,000 درم کا تحفہ بھیجا ہے کہ آپ نے بادشاہ کے سامنے حق گوئی سے کام لیا ہے۔ جب بادشاہ کا اس بیوی کا غلام، ملکہ کا غلام آیا نا درموں والا تھیلا لے کے، یہ 50,000 درم آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے ملکہ نے، آپ نے فرمایا واپس لے جاؤ، میں نے مسئلہ بیان کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ نے واپس لوٹا دیے پیسے، فرمایا میں نے اللہ کی رضا کے لیے مال، اللہ کی رضا کے لیے مسئلہ بیان کیا ہے، مال کے لیے نہیں بیان کیا۔ وہ حکمران جو بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق کہنے والے، بادشاہ نے آپ کو بلایا، چیف جسٹس کا عہدہ خالی ہے، میں آپ کو نامینیٹ کرتا ہوں، آپ آج کے بعد قاضی القضات ہیں، چیف جسٹس ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھاری ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکتا۔ بادشاہ نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اس لائق ہیں۔ فرمایا اب تو ثابت ہو گیا میں جج نہیں بن سکتا، کیونکہ تم نے خود کہہ دیا میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا انہیں جیل میں ڈال دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ اہل بیت سے کمال درجے کی محبت کرنے والے تھے، بادشاہ نے آپ کو جیل میں ڈال دیا، اور آپ کا جو جنازہ نکلا ہے وہ جیل سے نکلا ہے، آپ کو زہر دے دیا گیا جیل میں، اور جیل سے آپ کا جنازہ نکلا ہے، ظلماً آپ کو زہر دیا گیا، اس لیے آپ شہید ہیں، سری شہادت۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ آج بھی انتہائی سکون ہے، اور جو نظم و نسق ہے وہاں وہ بھی انتہائی اعلیٰ ہے، مسجد انتہائی خوبصورت ہے۔ امام اعظم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو آپ کے مزار مبارک سے باہر نکلیں، بائیں ہاتھ دیوار کے ساتھ چلتے جائیں تو آگے دائیں ہاتھ ایک قبرستان آئے گا، اسی دیوار کے ساتھ آپ چلتے جائیں تو اخیر پہ جا کے سامنے ایک روضہ ہے،
یہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بشر حافی جو کہ شراب کے نشے میں تھے، شراب خانے سے نکل کے گھر آ رہے تھے، راستے میں دیکھا گلی میں کاغذ پڑا ہے جس پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، گھر لے آئے، اسے خوشبو لگائی اور خوشبو لگا کے بلندی پہ رکھا، اور بلندی پہ رکھتے ہوئے فرمایا تیری وہ جگہ نہیں تھی، تیری یہ جگہ ہے، اے کاغذ کے ٹکڑے تیری چھاتی پہ میرے رب کا نام لکھا ہوا ہے۔ جس نے اللہ کے نام والا کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کے گلی سے اٹھا کے بلندی پہ رکھا اور کہا تیری وہ جگہ نہیں یہ جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس کی جگہ کو بدل دیا ہے، شراب خانے سے اٹھا کے مسجد میں پہنچا دیا ہے۔ دوسرے دن تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بشر مسجد میں ہے، انہوں نے اللہ کے نام والے کاغذ کو خوشبو میں لگائیں، اللہ نے ان کے دل کو معطر کر دیا ہے۔ جب آپ نے توبہ کی تھی تو ننگے پیر تھے۔ بعض نے کہا کہ اس دور کے ایک بہت بڑے ولی شراب خانے کے دروازے پہ آئے اور کہا بشر کو بلاؤ، بشر دوڑتے ہوئے باہر آئے ننگے پیر، تو انہوں نے بازو ہلا کے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کرے؟ تو حضرت بشر نے کہا جی وقت آ گیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ اس وقت چونکہ ننگے پیر تھے تو ساری عمر پھر ننگے پیر ہی رہے۔ فقہ کے کتنے امام ہیں؟ ان میں ایک امام ہے احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل جوتے اتار کے ننگے پیر حضرت بشر حافی کے پیچھے چلتے تھے۔ بشر حافی آگے چل رہے ہیں، امام احمد بن حنبل پیچھے چل رہے ہیں۔ دنیا حیران کہ فقہ کے علم میں بلند مرتبہ، عظیم المرتبہ علم کا سمندر، مرجع العلماء امام احمد بن حنبل جوتے اتار کے بشر حافی کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ کئی شاگردوں نے پوچھا امام بشر عالم نہیں، بشر فقیہ نہیں، بشر مجتہد نہیں، پھر آپ جوتے اتار کے ان کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا شریعت کے احکام کا علم میرے پاس ہے، شریعت والے کا علم بشر حافی کے پاس ہے۔ شریعت کا علم پوچھنا ہو تو میرے پاس آؤ، شریعت والے کا علم پوچھنا ہو تو بشر حافی کے پاس چلے جاؤ۔ میں بشر حافی کے پیچھے اس لیے ننگے پیر چلتا ہوں کہ بشر حافی مجھ سے زیادہ شریعت والے کی معرفت رکھتے ہیں۔ اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے مولانا روم نے فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ مولانا روم جو ہیں وہ بھی بادشاہ کے بھانجے تھے، شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ آ کے حدیث پڑھاتے تھے۔ پالکی میں بیٹھے ہیں، کہاروں نے پالکی اٹھائی ہے، باغ میں آ کے بیٹھتے تالاب کے کنارے، حدیث پڑھا رہے ہیں، شاگرد پڑھ رہے ہیں۔ بادشاہ کے جو رشتہ دار تھے تو شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ آتے۔ دنیا نے دیکھا آج ایک درویش کے پیچھے ننگے پیر چل رہے ہیں، حضرت شمس تبریزی کے پیچھے۔ واقعہ نہیں بیان کر رہا کہ اکثر وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ دنیا نے پوچھا مولانا روم آپ آئے تھے تو پالکی میں بیٹھ کر کہاروں کے کاندھوں پہ سوار ہو کے آئے، اب جوتے اتار کے ایک درویش کے پیچھے کیوں چل رہی ہیں، ننگے پیر چل رہے ہیں؟ مولانا روم نے فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی میں اللہ والا نہیں ہوا، میں مولا والا نہیں ہوا۔ آج کل کسی کو نا مولوی صاحب تو وہ غصہ کر جاتا ہے، حالانکہ کسی کو کہ اللہ والے، خوش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کہا میں ہرگز اللہ والا نہیں ہوا جب تک اللہ والے کا غلام نہیں ہوا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ اقبال کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پہ حاضری ہوئی تو آپ کے مزار مبارک پہ بھی خوبصورت انتظام ہے، مہمان نوازی کی ان عراق کے بزرگوں نے جو وہاں ڈیوٹی دے رہے تھے۔ کھجوریں انہوں نے تمام زائرین کو پیش کی، پانی پیش کیا، کھجوریں پیش کی،
وہاں سے ہم نکلے تو اب جس ہستی کی طرف جا رہے تھے وہ درود شریف کے حوالے سے اور حضرت جنید بغدادی کے خلفاء کے حوالے سے بڑی شان رکھتے ہیں، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی۔ حضرت بشر حافی کے مزار سے حضرت ابو بکر شبلی کے مزار کی طرف جائیں تو گلیاں بتاتی ہیں کہ جنگ کیا حالات پیدا کرتی ہیں اور حکمرانوں کے غلط فیصلے قوموں پر کیا اثر انداز ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پہ حاضری ہوئی۔ یہ شبلی کون ہیں؟ بغداد میں ایک محدث تھے حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدیث پاک پڑھاتے، تو حدیث پڑھانے کے دوران اگر کوئی بادشاہ آ گیا نا تو وہ بیٹھے رہتے، سبق پڑھاتے رہتے، یہ نہیں کہتے تھے بادشاہ آ گیا تو اٹھ کے استقبال کرتے، نہیں، درس دیتے رہتے۔ ایک دن شاگردوں نے دیکھا